أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم۔ سورہ یاسین، اس کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نام سے۔ سورہ یاسین ترتیب کے حساب سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے، اور نزولی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 41 ہے۔ اس کا نام یاسین ہے، پہلی ہی آیت ہے یاسین، اس وجہ سے اس کا نام یاسین پڑا ہے۔ مکہ مکرمہ جس کے 3 دور ہیں، جب دوسرا دور کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے یہ۔ اس میں 3 مضامین خصوصاً توحید، رسالت اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ یاسین، یہاں سے ہم شروع کریں گے اللہ کا نام لے کر۔ یاسین کیا ہے؟ یہ یاسین پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین ہے، سورہ یاسین۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیں کائنات کا دل، جو ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا قرآن پاک کا جو دل ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے کائنات کے دل سے۔ کائنات کا جو دل ہے اس کے ذکر سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یاسین کو اگر ہم اس معنی میں لیں گے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، ان کا یہ نام ہے، صفاتی نام ہم کہیں گے۔ اس کے بارے میں بڑے قول ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے یاسین، یا حرف ندا ہے، یا اے، سین، سین سے مراد کچھ لوگوں نے کہا ہے سید العربی والعجم یا سید البشر۔ یاسین یعنی اے سید، اے سید یعنی اے سردار، عرب و عجم کے سردار، اے تمام انسانوں کے سردار۔ یا حضور سے خطاب ہو رہا ہے، ایک معنی اس کے ہیں یاسین۔ کچھ لوگوں نے کہا سین سے مراد ہے انسان۔ یاسین کا مطلب اے انسان، یعنی انسان کامل، وہاں سے بھی مراد یہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حضور سے کہا جا رہا ہے یاسین، اے انسان کامل، اے سید عرب و عجم۔ پھر آگے بیان کی گئی ہے انک لمن المرسلین۔ دوسرا قول جو مفسرین نے کہا کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہ اس صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا خلاصہ ہوا کرتا ہے۔ تو یاسین سے مراد یہاں ان مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ اس صورت میں ایک آیت آئی ہے یا حسرتن علی العباد۔ تو یا سے مراد وہ والی آیت ہے یا حسرتن علی العباد، اور سین سے مراد ہے وہ والی آیت سلام قولا من رب الرحیم، اسی صورت میں یہ بھی ہے۔ گویا اس میں 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ یا سے مراد یا حسرتن علی العباد، یعنی اللہ کے وہ بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افسوس ہے ان بندوں پر جنہوں نے محمد عربی کو رسول ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے محمد عربی کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، جنہوں نے آپ کی فرمانبرداری نہیں کی، جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لیا، جنہوں نے اپنے آپ پر رحم نہیں کیا۔ تو یا سے مراد وہ بندے ہیں یا حسرتن علی العباد۔ تو سین سے مراد وہ خوش نصیب بندے جنہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کی اس کتاب کو مانا اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق بسر کیا۔
اور ان کو بہت سارے انعام ملیں گے، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان پر سلام۔ تو گویا یہ دو خاص مضامین اس میں ہیں۔ اب کسی بھی اعتبار سے یہ دونوں درست ہیں، اور مفسرین کی جو اکثریت ہے انہوں نے ان دونوں کو اپنایا ہے کہ دونوں صحیح ہیں۔ تو اب آئیے اس پہلے والے مفہوم کے اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں۔ یاسین یعنی اے سید عرب و عجم، اے سید البشر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، انک بے شک آپ ہیں، لا ضرور، ضرور بھی ضرور، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اب دیکھیے قسمیں کھائی ہیں، اور بار بار قسم کھانے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح انسان قسم کھاتا ہے کسی چیز کی عظمت کے پیش نظر، اس کی عظمت کو جان کر، اللہ تعالیٰ کی جو قسم ہوتی ہے وہ گواہی ہوتی ہے ایک قسم کی، یعنی والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حکمت سے یہ لبریز جو قرآن ہے یہ خود گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسول ہیں۔ حکمت سے لبریز یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہی قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ واقعی آپ رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہیں ضرور بالضرور، ان بھی بے شک، اور لام بھی لام تاکید ہے، ان یقیناً آپ رسول ہیں۔ یہاں آپ غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، کیا حضور کو شک تھا اس بات پہ؟ کیا حضور کے شک کو دور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کو کوئی شک نہیں تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو تھے جو آپ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، ان کی طرف کوئی بات نہیں کی گئی ہے، صرف حضور سے کہا گیا ہے کہ اے سید عرب و عجم، یہ قرآن تو گواہ ہے اس بات پر، اور یہ قرآن عام قرآن نہیں، حکمت سے لبریز قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اندھے، یہ بہرے، یہ بیوقوف، یہ کم عقل، اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اس قرآن کی، یہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہیے، تو یہ ان کا قصور ہے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ انہی کے لیے کہا گیا ہے یا حسرتن علی العباد، کیا بندے ہیں یہ، کیا کس قسم کی مخلوق ہیں یہ تو گئے گزرے ہیں، اولئک کالانعام، یہی تو ہے مویشی، یہی ہے گدھے، یہ گھوڑے ہیں، ان کے مغزو میں یہ بات آتی نہیں ہے، تو بیوقوف قسم کے انسان ہے، دفع کرو ان کو، چھوڑو ان کو۔ مگر آپ کیا ہیں؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود سے کوئی اعلان نہیں کیا ہے کہ میں فلاں بندہ بنا ہوں، نہیں، بلکہ آپ مرسلین ہیں، آپ بھیجے گئے ہیں، گویا میں نے آپ کو بھیجا ہے، یہ ہم ہیں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے، اور یقیناً علی صراط مستقیم، علی پر، صراط راستہ، مستقیم سیدھے راستے پہ، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور تنزیل نازل کیا گیا ہے یہ حکمت سے لبریز جو قرآن ہے، یہ نازل کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ العزیز الرحیم، غالب اور مہربان اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، غالب اور مہربان اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی یہ دو صفات کیوں یہاں آئی گئی؟ العزیز الرحیم، بہت ساری صفات آپ کی ہیں، انہی دو صفات کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ریکویسٹ نہیں ہے کسی ایسی ذات کی طرف سے جو کمزور ہو، جو کہے ایسا کرو گے تو چلو اچھا ہی ہے، نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں، بلکہ وہ غالب ہے، وہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی درخواست نہیں ہے، اپلیکیشن نہیں ہے کہ پلیز آپ مانیے اب خدا کی بات کو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا بڑا نقصان ہوگا، نہیں، وہ غالب ہے، وہ پکڑے گا۔ یعنی یہ بات ذہن سے نکال دینی ہے کہ ہم مانیں گے تو اچھی بات، نہ بھی مانیں تو چلے گا، وہ تو رحیم ہے۔ جو عام طور پہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ رحیم ہے،
وہ غفور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رحیم ہے، غفور ہے، لیکن وہ واحد القہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ العزیز بھی ہے، وہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے وہ عزیز ہے، اس کے لیے وہ غالب ہے، اس کے لیے وہ قہار ہے۔ ہاں، جو اس کی فرما برداری کرے گا تو فرما برداری کرتے کرتے اس سے کچھ لغزشیں ہو جائیں گی، خطائیں ہو جائیں گی، اس کو معاف بھی کر دے گا۔ ایک شخص سے وہ بیٹھا ہے ٹانگیں پسار کر، اسے فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، اسے فرصت نہیں ہے قرآن سننے کی، اسے فرصت نہیں ہے غور و فکر کرنے کی، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی، پھر کہے گا میرے لیے وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ تیرے لیے غفور رحیم نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے تو وہ عذاب لانے والا ہے، شدید العذاب، وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، شدید العقاب۔ قرآن میں یہ باتیں بھی کہی گئی، ان باتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ وہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بس اللہ کی انہی صفات کو یاد رکھو، کرتے جاؤ جو کرتے ہو، بس وہ رحم کرے گا، معاف کرے گا۔ نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، وہ غالب ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس انداز سے چاہے وہ پکڑے گا اپنے نافرمان بندوں کو۔ لیکن اگر فوری طور نہیں پکڑ رہا ہے تو اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ الرحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ بار بار آپ کو وقت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کرو توبہ کرو توبہ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف سے، جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہو پلٹ آؤ، وہ معاف کر دے گا، آ جاؤ مگر واپس۔ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن ایسی ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے، ایسی ہستی کی طرف جو العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ اب کیوں اتارا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سے خطاب ہو رہا ہے، اور آپ کا کام ہے کہ آپ ڈرائیں، آپ انذار کریں، آپ باخبر کریں، قومن، ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، ما انذر، نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، ایک ایسی قوم کو آپ ڈرائیں اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے، آپ ڈرائیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں جو گرفت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اس چیز سے آپ ڈرائیں ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ ما انذر آباؤہم، جو نہیں ڈرائے گئے تھے، جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ماں ہے، پہلے بھی کہا میں نے، اس کے دو معنی ہیں، کہیں نہیں آتا مطلب، کہیں جو بھی آتا ہے۔ اب دونوں اعتبار سے اس کے معنی آپ سنیے، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو نہیں ڈرائے گئے۔ پہلا مطلب جو ابھی میں نے کہا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قریب والے لوگ ابھی ابھی جو گزرے ہیں ان کو نہیں ڈرایا گیا، لہذا ان کو آپ ڈرائیں۔ یہ 2000 سال یا 2500 سال کی بات ہے، تب تک ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس، آخری نبی جو آئے اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف۔ یا کچھ لوگوں نے کہا قریب میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی آئے، پھر کچھ عرصہ کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، لہذا آپ ان کو ڈرائیں جو نہیں ڈرائے گئے۔ دوسرے معنی ماں کے اگر جو لیں گے ہم، ماں انذرا، جو ڈرائے گئے، یعنی جن کے آباء و اجداد ڈرائے گئے، پھر ان سے کون سے مراد ہوں گے؟ یعنی ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں، ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں آپ جن کے آباء و اجداد ڈرائے گئے تھے، ان لوگوں کو آپ ڈرائیں جن کے آباء و اجداد ڈرائے گئے تھے۔ پھر کون مراد ہے؟ وہ والے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جو تھے اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں۔ تو قریبی اگر لیں گے ہم تو نہیں کے معنی میں ہے، ما انذرا، نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، پس وہ غفلت میں ہیں، غافل ہیں، وہ مست ہیں، جیسے کسی کو ہم ایسے ہی بھیجے گئے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، کوئی پوچھے گا ہی نہیں، جیسے ہمارے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ غافل لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار غافل لوگوں میں نہ ہو، ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، بس جس طرح سے آ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں تو جا ہی رہے نہیں۔ یہ 6 آیات آج ہم نے مکمل کی، سورہ یاسین کی ابتدائی 6 آیات ہیں یہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم بار بار پڑھیں، بار بار ذہن میں
بٹھائیں اچھی طرح سے، اور ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہم نیت کریں، پختہ نیت کریں۔ ایک بار سنیں ان آیت کو پھر ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔